الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قال اللہ تعالی فی مقام آخر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پیاری اسلامی بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے اسد بھائی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاکیزہ اور مقدس دربار مقدس کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر کعبۃ المشرفہ ان پاکیزہ مقامات کی زیارت کے لیے جن کے بارے میں شعراء کہتے رہے کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئی، اور چھوڑ آیا ظہوری میں دل جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، رایا شہر مدینے نو جان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھی۔ تو بڑی یقین کرے خوش قسمتی کی بات ہے، علامہ صاحب نے بڑے پیارے کلمات آپ کے سامنے بیان کیے، میں سن رہا تھا، یقین کرے ایمان تازہ ہو رہا تھا، اور ہمارے نذیر بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، تو اور ہمارے اسد بھائی یہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جہاں دیگر محبتیں ہیں، ہم اپنا سارا محبتوں کے ساتھ انہیں یہ بھی کہیں کہ ہمارا سلام بھی دربار مصطفیٰ میں پیش کر دینا۔ اچھا، دل تو ہمارا بھی تڑپتا ہے نا، کس کی چاہت نہیں ہے کہ روزہ رسول کی حاضری نہ ہو، کہ جہاں صبح و شام دن رات میرے محبوب کا چلنا
اور پھر آپ کتابیں پڑھیں، اب بھی حدیثوں میں ہے کہ 70,000 فرشتے وہ صبح میرے مصطفیٰ کے روزے پہ حاضری دیتے ہیں، پھر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور شام ہوتی ہے یہ 70,000 پھر چلے جاتے ہیں اور اگلے 70,000 دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے اور شاعروں نے اپنے انداز میں کہا کہ 70,000 صبح ہے اور 70,000 شام، یہ 70,000 صبح اور 70,000 شام۔ لیکن آپ کتابوں میں یہ بات پڑھیں کہ جو ایک مرتبہ آیا ہے قیامت تک دوبارہ اس نے نہیں آنا ہے، جو ایک بار آیا وہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور ہم جیسے گناہگار جتنی بار جانا چاہیں، اگر دربار مصطفیٰ سے اجازت مل جائے تو زندگی میں 1000 مرتبہ جائیں، رب پھر بھی اجازت ہمیں دے دیتا ہے۔ لیکن فرشتے صرف کتنی بار آتے ہیں؟ بولے ایک بار، اور وہ بھی 70,000 صبح ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے پتہ یہ کیوں ہے؟ فرمائے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے۔ یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہر فرشتے نے کہا کہ مالک محبوب کے در کی حاضری ہمیں دے دے، ہم نے تیرے محبوب کے روزے پہ جانا ہے۔ فرمایا رب نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، 70,000 صبح 70,000 شام اور اربوں خربوں یہ رب کے فرشتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میرا رب ان کی ڈیوٹی چیک نہ فرمائے، فرمائے کروڑوں حسرتیں کرتے رہ جائیں گے، ان کی تو ڈیوٹی اور حاضری کا ٹائم ملے گا نہیں۔ رب نے ڈیوٹیاں بدلی ہے، ڈیوٹی لگائی کہ تم صبح جاؤ، تم شام جاؤ، اگلے پھر صبح، اگلے پھر شام، اس لیے تاکہ کسی کے دل میں حسرت رہ نہ جائے کہ میں محبوب کے روزے پہ نہیں جا سکا۔ اور میں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، کروڑوں رہ جائیں گے کہ یہ گیا میں نہ جا سکا۔ اور فرمایا کہ فرشتوں کو ہے زندگی میں ایک بار بار، فرشتے زندگی میں کتنی بار آ سکتے ہیں؟ بولے ایک بار۔ فرمایا معصوموں کو ہے زندگی میں ایک بار بار، اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ہم جیسا وہاں پہ پڑا رہے تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 500 بار بھی اگر شرف ملے تو اللہ کے محبوب کے در کی حاضری نصیب ہو سکتی ہے۔ اور باقی یہ ہے سارے مقدر کے کھیل، بغیر نصیب اور بغیر مقدر کے وہاں پہ کوئی جا سکتا۔ اور مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے ہمارے یسر بھائی ہیں، ہمارے بلال بھائی ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغہ قرآن پڑھا اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے فی سبیل اللہ اب یہ مسجد میں لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سعادت ہے، یہ بہت مقدر کی بات ہے۔ اور یقین کریں میں آپ کو حدیثیں ایسی میں نے پڑھی ہیں، دل کرتا ہے یار ٹائم ملے تے سب تو پہلے حاضری سرکار دے دردی دئیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی حدیثیں ہیں کہ دل کرے گا چھوڑے یار یہ دنیا کے سارے کھاتے، یہ کام یہ ہوتے رہیں گے، پہلی فرصت ملے تو حاضری کہاں پہ ہو؟ بولے کہاں پہ؟ سرکار کے روزے پہ۔ آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، چلو میرے کریم آقا علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان ہے اور حوالہ دینے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے جب کوئی مدینہ شریف کے لیے حضور کے دیدار کے لیے جاتا ہے، حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جب کوئی جاتا ہے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب وہ ساری زندگی آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہا، آپ سے محبت کرتا رہا، سونیا انہوں گھر تو ٹر پہ آئے تے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھوڑی بارگاہ سے پہنچنا ہے۔ اب ویسے تو میرے محبوب پہ کسی بندے کی حالت پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرشتے کہتے حضور وہ ساری زندگی سلام پڑھتا رہا، درود و سلام پڑھا، آپ سے محبت کی، آپ سے پیار کیا، حضور وہ بندہ آ رہا ہے، حضور قریب آ گیا ہے، سونیا اس نے سلام بھیجا ہے اور ہم اس کا سلام آپ کے دربار میں لے کے آ گئے ہیں۔ اب اس جانے والے کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب جب پیش کیا، ویسے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
اب کان کھول کے سنے. فرمایا لوگوں تم جہاں پہ بھی ہو مجھ پہ درود پڑھنا, تمہارا درود محمد عربی تک پہنچ جائے گا. ایک یہ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے, اہل محبت جب محبت سے پڑھتے ہیں میں محمد اس کے درود کو خود اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں. یہ ایک الگ بحث ہے, ورنہ حضور کی تو یہ بھی حدیث ہے انی لعارف حجرا بمکہ کانا یسلم علیہ. فرمایا میرے صحابہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, میں مکے کی گلی سے جب گزرتا تھا یہ پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا. فرمایا وہ پتھر پڑھتا تھا, میں محمد نے بلایا نہیں ہے, پر میں مجھے آج بھی پتہ ہے درود و سلام کون سا پتھر پڑھتا تھا. یار جیڑا نبی پتھر نو نہیں بھولتا تینوں میں نو بھول جاسی, بولو تو صحیح نا یار. اب وہ فرشتے سلام لے کے جاتے ہیں, حضور ساری زندگی درود پڑھا ہے, اب وہ آپ کے روزے پہ آ رہا ہے اور حضور وہ جو سلام پڑھتا ہوا آ رہا ہے نا سونیا, اس کا سلام ہم پہلے آپ کے دربار میں پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں. اب سلام پیش کیا, اگلے جملے سنے, یقین کرے ایمان تازہ ہوگا. بتاؤ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فرشتوں پھر جلدی دوڑ کے جاؤ, وہ جو میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں, وہ جو میری قبر انور کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں, فرشتوں ان میں جو جو سواری پہ ہیں ان سے جا کے مصافحہ کرو, انہیں سلام کرو اور بتاؤ جس محبت سے تم آئے ہو ہمیں سرکار نے سلام لینے کے لیے پہلے بھیج دیا ہے. فرشتوں جاؤ سے جا کے کیا کرو, سلام کرو, مصافحہ کرو. پر میں یہ تو ان کے لیے ہے جو سواری پہ آ رہے ہیں. اور اگلے جملے سنو کتنے حسین و جمیل ہیں. پتہ ہے کیا حدیث میں ہے؟ پر میں فرشتوں جو سواری پہ آ رہے ہیں ان سے تو جا کے کرو سلام, ان سے کرو مصافحہ. اور اے فرشتوں جو پیدل چل کے آ رہے ہیں, میری محبت ہے, میرا پیار ہے, میرا عشق ہے اور میری محبت میں, اے فرشتوں جو پیدل چل کے آ رہے ہیں, میں محمد تمہیں کہتا ہوں مدینے پہنچنے سے پہلے پہلے جاؤ میری زیارت کرنے والوں کو گلے کے ساتھ مل کے فرمایا معانقہ کرو تاکہ پتہ چلے یہ دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں, رب نے گلے ملنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے. یار ایک لمحے کے لیے سوچیں, یہ سرکار کے دیدار کے لیے جا رہا ہے, یہ حضور کے در کی حاضری کے لیے. فرمایا جو سواری پہ ہے فرشتوں جاؤ ان کے ساتھ جا کے سلام دو, اور جو پیدل آ رہے ان سے معانقہ کرو, انہیں گلے ملو. اب حدیث کے جملے سنے, فرمایا اگر مجھے یہ حجاب نہ ہوتا کہ رب نے مجھے قبر انور کے اندر رکھا ہے اور یہاں پہ مدینہ شریف اور لوگوں سے میرا حجاب رکاوٹ ہے, میں قبر انور میں ہوں. فرمایا اے فرشتوں اگر یہ حجاب نہ ہوتا میں خود قبر سے نکل کے اپنے ملنے والوں سے جا کے گلے سے مل لیتا, میں خود گلے سے ملتا. یہ حضور فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور. فرمایا اگر یہ حجاب نہ ہوتا کہ میں قبر انور کے اندر ہوں, اگر یہ بات نہ ہوتی فرمایا میں خود جا کے ان سے گلے ملتا, میں خود گلے ملتا. یہ محبت ہے سرکار کی, یہ پیار ہے. دیکھیں نا حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ, کس نے نام نہیں سنا؟ اتنے بڑے عاشق رسول, اور آپ کہتے ہیں سب جامینا کاش نام بودے اس کہ آیت پر زبانت کاہے کاہے اس. سونیا کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, آپ بلاتے کتے کو, چلو میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا. شاعر نے کہا تھا نا کہ راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا, پر جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا. راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا, پر جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا. لا کے تخت اتوں تاجا والیاں نو اوے خاک روپاں دے نال ملا دیندا. تے دانشوراں تو حل نہ ہون جڑے مسئلے ایسے بھی عشق سمجھا دیندا. اوے 40 روزے دی چمن نہ دے لوکی, پر عشق تے کتیاں دے پیار چما دیندا. 40 روزے دی چمن نہ دے لوکی, 40 روزے دی چمن نہ دین لوکی, اور عشق کتیاں دے پیار چما دیندا. حضرت ملا جامی کیا کہتے ہیں؟ سب جامی را کاش نام بودے اس کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے اس. حضور کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا, آپ بلاتے کتے کو تو کبھی کبھی تو آپ کی زبان پہ میرا نام بھی آ جاتا نا. یہ حضرت جامی, میں نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہے. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کے بعد بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا اور حضور سے والہانہ عشق تھا. چلے
پتا چل جاتا تھا کتابوں میں لکھا ہے. سرکار حاکم مدینہ کو آ کے کہتے میرا جامی آ رہا ہے انہوں ڈاک لو اتنے اگے نہ آندے آ جائے. کیا کرتے کبھی ریوڑ جاتا نا تو جیسے ریوڑ میں بکریاں ہوتی ہیں یہ بھی اپنے آپ کو کمر یوں نیچے جھکا لیتے ہیں. عشق کوئی سوکھا کام تو نہیں نا. ہمارے بزرگوں نے کیا دیا کہ عشق تے اگ دو میں ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرا. بولے شاہ کہتے عشق تے اگ دو میں ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرا. اگ تے سارے ککھ تے کانے پر عشق سارے تن میرا. اوے اگ دا دارو می تے پانی کوئی دسو عشق دا دارو کیڑا. اوے بلے شاہ اوتے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. بلے شاہ اوتے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا. بولے جتھے عشق نے لایا ڈیرا. تے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈدی نو تے کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈدی نو تے کھیڈاں بھول گئیاں. تے کچر پایا سی یار دے دیکھنے لئی پر او دی یار وچ او دی یاد وچ ڈل گئیاں. تے بارے شاہ سچی کدے نہ رول دی تیرے عشق وچ رول گئیاں. تو یہ محبت ہے. سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. سب کچھ کیا کرنا پڑتا ہے قربان. اب کیا ہوا نہیں تے مینوں دسو جانوراں دے نال جانور کون بندا ہے؟ کدی بندہ ہے کوئی بندہ؟ اب جا رہے ریوڑ کے ساتھ ساتھ کیوں اپنے آپ کو یوں نیچے کر لیا. یہ بکریاں جیسے چلتی ہیں نا تو آپ نے اپنی کمر جھکائی یوں بڑے پیار سے جا رہے ہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پھر حاکم مدینہ کے خواب میں آ کے کہا میرا جامی آ رہا ہے اسے روکو. جامی آ رہا ہے اسے روکو. اتنے گالے بھی پتا چلی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ سونے نو پتا نہیں چلتا. رب کعبہ کی قسم وہ اپنے روزے میں بیٹھے ہیں لیکن پوری کائنات میرے مصطفیٰ کے سامنے یوں نظر آ رہی ہے جیسے سرکار زندگی میں دیکھتے تھے. سرکار سے کچھ پوشیدہ رہ سکتا نہیں ہے. کیا روکو. اب کیا ہوا سونیا پیار تو تمہیں بڑا کرتا ہے محبت بڑی ہے کہ تسی کہہ رہے کہ انہیں روکو مدینے آ نہ دو حضور خیریت تو ہے. اب سنے سرکار کے جو جملے تھے کہا اس کی جو محبت ہے جامی کا جو پیار ہے جامی کا جو عشق ہے وہ مجھے پتا ہے. فرمایا حاکم مدینہ اسے مدینے نہ آنے دے اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم اگر جامی آ گیا جو جامی کی محبتیں ہیں جامی آ گیا تو مجھے روزے سے نکل کے اپنے جامی کا استقبال کرنا پڑے گا. میں یہ جامی آ گیا تو پھر میں قبر دے وچ رہ سکتا نہیں اس لیے مجھے باہر نکلنا پڑے گا. یہ محبتیں ہیں یہ پیار ہے جنہاں سرکار میں ویکھے نا یقین کرو لٹا سب کچھ سرکار تے دیتا ہے. مجھے ابھی کے شاعر نے کہا تھا نا کہ تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے. تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او جاوے سیر کرن لئی جے او جاوے سیر کرن لئی ساری دھرتی لپ لپ جاوے تے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلا تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجر سہاوے اے بجلی ڈاٹی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے اک اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں کانا کھل جاوے تے کھل کو دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے تے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے. اور توبہ توبہ حسن نبی دا جدی چال نہ چلی جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھر نظر نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھر نظر. ماشاءاللہ ہمارے اسد بھائی جا رہے ہیں آپ لوگ بڑی محبت سے عزیز و قارب رشتہ دار بڑے پیار نال کس واسطے آئے ہو کہ چلو یا رایا شہر مدینے نو جان والے میرے آقا نو میرا بولی میرے آقا نو میرا میرے آقا نو میرا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن میرا رب اپنے فرشتوں کو کہے گا میرے اس بندے کے نام اعمال میں حج کا ثواب بھی لکھو عمرے کا بھی لکھو. وہ لکھا جائے گا. رب کہے گا میرے بندے یہ تیرا حج ہے یہ تیرا عمرہ ہے. وہ پتہ کیا سی یا اللہ میں تے حج تے کدی گیا ہی کوئی نہیں میں تے عمرہ کیتا ہی کوئی نہیں اور مجھے حج کا ثواب بھی عمرے کا بھی. یقین کرے کتابوں میں لکھا پتہ
اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا ہوں تم نے نہیں کیا، مجھے پتا ہے تو عمرہ اور حج کے لیے نہیں کیا، لیکن جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، پر میں انہیں دیکھ کے تیرا دل بھی تڑپتا تو تھا نا کہ یار میری بھی حاضری سرکار کے در پہ ہو جاوے، تڑپتا تو تھا نا۔ فرما وہ جو تیرے دل میں طرف تھی، وہ جو محبت تھی، وہ خالص نیت تھی، تیرے دل میں چاہت تھی، کاش سرکار کے در پہ مجھے بھی بلاوا آ جائے، میں بھی چلا جاؤں جہاں 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، چلا جاؤ۔ فرمایا تیرے دل میں سچی طرف تھی، تو نے کیا نہیں ہے، تیری سچی محبت پہ ہم نے حج کا بھی ثواب دے دیا ہے، ہم نے تجھے عمرے کا بھی ثواب دے دیا ہے۔ ہم ساری اسی محبت میں بیٹھے یار، یقین کرے کوئی اور مقصد نہیں تھے۔ آج کل بندے کل کچھ ٹائم ہوتا ہے لیکن نکل دیں ٹائم، لیکن آئے کس لیے ہے؟ سرکار کی محبت میں، حضور کے پیار میں۔ اور یہ بارگاہ یقیناً ایسی بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی رد ہوتا، بولے کوئی رد ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں پڑھا ہے، ان کا جو انداز، ان کی جو محبتیں تھیں، ایسی ایسی کیفیات، ایسا ایسا انداز، دل کرتا ہے کیسے حسین و جمیل یہ لوگ تھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قربان جائیں۔ اب کیفیت پتہ ان کی کیا تھی؟ پہلے نا جب بھی کوئی حج کرنے کے لیے جاتا، کہتا یار میرا سلام بھی سرکار کی بارگاہ میں کہہ دینا، مصطفیٰ سے میری محبت کی بات بھی کر دینا۔ اب یہ باتیں ہوتی تھی۔ حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ اب پھر کیا ہوا، اللہ نے سعادت دی اور خود یہ حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیسے مقدر ہے؟ ویسے میں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ جب آپ کو حج کی سعادت ملا بہت زیادہ بیمار تھے، بہت بیمار، اور ایسی کیفیت ہی لگتا تھا نہیں جا سکیں گے، لیکن جب دیکھا حج ہے تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس پہر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ کہنے لگے احمد رضا بیمار تے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اے تے ویک کے بھی جاتے جا رہے ہیں۔ کس جگہ پہ جا رہے ہو؟ سرکار کے روزے پہ حج کرنے، کعبۃ اللہ شریف، اور تجھے بیماری سب کچھ ہے، لیکن یہ تو دیکھ جاتے جا رہا ہے۔ پھر آپ نے شعر کہنا شروع کر دیا، کہا گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے۔ پر میں گرمی بھی بڑی ہے، بیمار بھی بڑا، تے سفر اس ٹائم سوکھا، جہازوں پہ سفر ہوتے تھے، دوسرے بیری بیڑے ہوتے تھے، تو کہا گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، پر ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بخار اپنی جگہ پہ ہے، درد جسم میں اپنی جگہ پہ ہے، رستے کی مشکلیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن احمد رضا یہ تو دے تجھے رب کا در اور مصطفیٰ کے در کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے۔ سونے آندے پہ باقی جو توڑے دارتے ہیں نا اتنے سکون تو سی سانو دیکھنا ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ جہاں ڈر کی ہے۔ پھر کہتے ہوتے کہا خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کہا حضور یہ جو کعبہ بنا ہے، یہ مقام ابراہیم بنا ہے، یہ مینا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب رب نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائے ہیں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور آگے چل کے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں ہاتھوں نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز۔ پہلے مسئلے کی وضاحت سن لیں۔ مقام صحابہ تھا، میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرماتے، حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ آگے حضور نے پتہ علی آرام کرنا ہے، سونیا پھر آجب گودے تشریف فرماؤ۔ اس سے بڑھ کے جگہ کون تھی؟ میرے حضور نے سر رکھا۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا، بولے ابھی ادا نہیں کی ہے۔ کیا ہوا؟ ادھر دیکھا، جب سورج غروب ہونے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں ہے، لیکن ادھر بھی ایک عبادت ہے مصطفیٰ کی محبت، ان کی خدمت۔
جب سورج غروب ہوا نا علی نے جگایا نہیں، لیکن نماز جانے کا علی کو درد بڑا تھا. آج یقین کرے میں تے نعرے پتے نہ لا دینا کہ علی دے ملنگ پر نماز پڑھن تو تنگ اے نہیں. کئی بندے کہتے یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے ہیں، تو پھر علی نے منن والے اور بتیرے نہیں ہو سکتے. یہ نماز کسی اور پڑھنی ہے تھا. حضرت علی عصر کی نماز گئی پریشان ہو گئے. جب پریشان ہوئے نا حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور یہ چہرہ مصطفیٰ پہ حضور کی آنکھ کھلی. علی کیا تو ہے، جانتے تو سب کچھ ہے. پوچھا علی کیا تو ہے؟ سونیا میری عصر دی نماز قضا ہوگی تو سورج بھی چلا گیا. جڑا زمین تو کئی ہزار گنا بڑا سورج ہے، واپس لے آندے کوئی بندہ لے آ سکتا ویسے نہیں، چلا گیا سونیا. اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی خیر ہے حضور سورج چلا گیا نماز رہ گئی. فرمایا پھر کیا حضور نماز پڑھنی ہے؟ وہ محبت والے کہتے ہیں نا سرکار پوچھے علی پھر 10 ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ کہ سونیا یہ تواڈے ہوندیاں بھی قضا پڑھنی ہے تے پھر تے چس نہیں نا حضور ادا پڑھنی ہے. علی تے نہیں آکھیا سونیا ہن سورج بھاگ گیا ادا بلا کیویں ہو سکتی ہے؟ انہیں پتا تھا اگر سورج لے جانے والی ذات ہے تو واپس لے کے آنے والی بھی ہے. حضور ادا پڑھنی ہے. محبوب نے اشارہ کیا سورج واپس آیا. حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی تو میرے امام کہتے ہیں مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. پر میں ادھر تو علی کی یہ کیفیت کہ نماز سرکار پہ قربان کر دی. پر میں ایک دور وہ بھی تھا ہجرت کے لیے سرکار جا رہے ہیں، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے. چلتے چلتے صدیق کی گود میں غار میں سرکار نے سر رکھا ہے. کیفیت کیا ہوئی؟ وہاں تو کئی سالوں سے سانپ انتظار میں تھا. سونا آوے گا تو حضور دا دیدار کریں گے. لیکن صدیق اکبر نے پہلے جا کے غار صاف کی، ہر جگہ پہ کپڑا رکھا. ایک سوراخ خالی تھا، وہاں علی حضرت صدیق نے اپنا پاؤں رکھ دیا، ایڑی رکھی، سرکار کو اپنی گود میں رکھا. ادھر بھی کیا ہوا سانپ نے ڈنگ مارا نا، حضرت صدیق اکبر نے ایڑی اٹھائی نہیں. مجھے جو ہوتا ہے تو ہو جائے، محبوب کو تکلیف. ادھر علی کی گود میں سر تھا، ادھر صدیق کی گود میں سر ہے. ادھر آنسو نکلے علی کے پڑے سرکار کے چہرے پہ. ادھر جب ڈنگ لگے نا تو صدیق کا آنسو نکلا. یہ بھی چہرہ مصطفیٰ پہ ہوتا ہے. یہ بھی کہاں پہ؟ حضرت علی کی عصر کی نماز چلی گئی تھی اور سانپ ہزاروں سال سے رہتا ہو. وہ تم نے کتابوں میں پڑھا جتنی سانپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا جو زہر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ڈنگ مارا، جان تو گویا کہ حضرت صدیق کی جان رہی تھی. آنسو نکلے سرکار کے چہرے پہ. ابو بکر خیر تو ہے، ابو بکر خیر تو ہے. قربان جائے میں نے جو حدیث میں جملے پڑھے ہیں، پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کل دیتا یا رسول اللہ سونیا میں نے لنگدا ہے کسی چیز میں ڈنگ مار لیا. اگلے جملے فدا کا ابی و امی، سونیا میرے تے ماں باپ ہی تھوڑے تو قربان ہو جاؤ. یہ تو صدیق ہے نا، جان کو کہ جا رہی تھی. ادھر علی کی عصر کی نماز چلی گئی، صدیق کی جان جا رہی تھی. میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کے لیے سورج پھیرا، حضرت علی نے عصر ادا کر لی. حضرت صدیق کے پاؤں پہ لعاب لگا کے صدیق کی جان بھی مصطفیٰ نے واپس ادا فرما دی. اب یہاں پہ پھر میرے امام پتہ کیا بولے کہ مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. اور صدیق پر کے غار میں یا ان پہ دے چکے اور حفظ جا تو جانے فروز برر کی ہے. فرما علی نے عصر قضا کی. حالانکہ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ حفاظت عصر کی نماز کی کرو. علی نے وہ قربان کی، صدیق نے جان قربان کی. حالانکہ سب سے بڑھ کے حفاظت بندہ جان کی کرتا ہے. انہوں نے سب سے اہمیت والی عصر دے دی، انہوں نے سب سے بڑھ کے جان دے دی. لیکن حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. ابو بکر کی جان لوٹا دی اور علی کے لیے نماز لے آئے. ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی تھی. بندہ سونے واسطے جو کچھ قربان کر سکتا ہے نا، علی او کر چکے ہیں تے ابو بکر
ہاں یہ سرکار کی محبت ہے، سرکار کا دربار ہے کہ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں اے یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ، ارے مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ اور میرے آلہ کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، در پہ بہا دیے ہے، لبوا ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اچھا یار اتنے ایک اور گل میں بڑی پیاری یاد آ رہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے دے خوش قسمتاں حضور خود فرما لی چلو اپنی گود کرو سی آرام کرنے، سرکار نے خوش رہ بخشا، ادھر ابو بکر کی گود میں سرکار نے شرف بخشا کہ نہیں بولے؟ اچھا یہ دسو اپنا بھی دل کرتا ہے کہ نہیں حضور کدی خواب تشریف لے آؤں، کرتا ہے نا ہر ایک دا، پنجابی کے شاعر نے کہا نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے سونا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے سونا محمد آ جاوے، تے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول بھاگا، خواب میرے وچ ایک بار جی آویں میں تے ساری عمر نہ جاگا، تے جی جاگ رہے تو دیتے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے فرماندے نے کہ ایک واری لنگ گیا تو ساڈی جاتے، داریاں کرے سا میں سکہ لہاتے، سونیا ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، اے تو سارے مل کے پڑھ لو، ہو سکتا ہے حضور آج ہمیں خواب میں دیدار عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے، آپ فرماتے ایک واری لنگ گیا تو ساڈی، بولے ایک واری لنگ گیا تو ساڈی جاتے، داریاں کرے سا میں سکہ لہاتے، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، پھل پان مصری علیجیاں منگیسا، اتر گلابا تھی مل مل دویسا، کنگی کریسا مہندی لویسا، کول بہیسا تینو دھولا بنا کے، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، پھر کہتے خدمتہ کریسا بھویں چیسا ادھارا، خدمتہ کریسا بھویں چیسا ادھارا، کدائی بھوک نہ دیسا تینو دیسا ہزارا، ایویں کوڑیاں ہوپا کیوں پیا مارا، خود آن ویکھو تسی آپ آگے، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، بولو ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، آگے کہتے زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسو۔ اچھا میں نے یار دسو اگر حضور خواب میں تشریف لے آئیں ہمارا دل کرے گا کہ آنکھیں کھلیں، دل کرے گا قیامت تک کے لیے آنکھیں بند رہے بس مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے، ان لیے نا تو ہمارے دیہاتوں میں بیلی سجن کو منانے کا طریقہ پتہ کہتا ہے، پہلے بندہ منت شنت کرے یار رک جا تیری مہربانی ہے، گھنٹہ 2-4 گھنٹے اور بہ جا، اور پھر بھی آکے نا میں جامنا ہے تے پنڈا چ منان دا پتہ کی طریقہ، بندہ اپنا چادر ہوئے نا کپڑا لے کے سجن دے گلج پا کے یار ہن تیری منت کرنا رک جا، تے ساڈے بزرگاں سرکار نو کیویں محبت نال منایا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹر والے پتہ کیا کہتے ہیں، زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسو، گل پا کے پڑھا تیریاں منتاں کرے سو، زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسو، گل پا کے پڑھا تیریاں منتاں کرے سو، آپے چلے سو کدی نہ اٹھے سو تے رج رج کے دے سو، سکہ لہاتے سونیا ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، کہتے سرکار اگر پھر بھی جائے نا میں پتا کیا دوں گا، سونیا مڑ کلے نہ جاؤ میری جان بھی لا جاؤ نا، اسی تواڈے تو بغیر زندہ رہ کے کی کرنا، پتا کیا کہتے ہیں، اے ہو سوال فرید دا من گئے، اے ہو سوال فرید دا من گئے، جد جان کر گن لٹ مال ود گن، مویا دیا قبرہ آپے ہی چل گن، دل تھار لیسا تیری مٹھائی ادا دے، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی، ایک واری تے لنگ گیا تو ساڈی۔ تو یہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب کیا کیا، حج کر لیا، پہلے سلام بھیجا کرتے تھے، حج کیا، جب سرکار کے روزے پہ جانے لگے نا اور روزے پہ پہنچے پتہ کیا کہا، فی حالت البودی روحی کنت ارسلها، سونیا جب میں آپ کے روزے سے دور تھا نا اپنے گھر میں تو پتہ ہے کیا کرتا تھا، روحی کنت ارسلها، سونیا گھر میں رہ کے میں آپ کے دربار میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کو آ کے کیا کرتی تھی، سلام پیش کرتی تھی، تو قبل الارض انی فونائی بھی، سونیا میری روح آ کے آپ کے روزے کے بوسے لیتی تھی،
میری روح میرا نائب بن کے آتی تھی. اب سنیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل کہتے حضور جب گھر میں تھا تو میری روح یہاں پہ آتی تھی, میرا نائب بن کے آپ کے روزے کو بوسے دیتی تھی. لیکن محبوب اب میں خود آیا ہوں, اپنی جان, روح اور جسم ساری چیزیں ساتھ لے کے آیا ہوں. محبوبہ اب تو آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیے بغیر میں نے نہیں جانا. روح آئی تھی تو روح آپ کی روزے کو چومتی تھی, بس وہ میری روح تھی. اور اب روح نہیں, اب میرا جسم بھی آیا ہے. اب میں نفس نفیس خود آیا ہوں. اب صرف میں نے بوسہ نہیں لینا آپ کے روزے کا, سونیا آپ کا دیدار کرنا ہے, آپ کے ہاتھوں کو چومنا ہے. آپ کتابیں پڑھے, یقین کرے کتابوں میں لکھا ہے. پتہ کیا ہوا میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا, فَمْدُدْ يَمِينَكَ, کہنے لگا سونیا ان اپنا ہاتھ قبر کیوں باہر کھڈو, اب اپنا ہاتھ روزے سے باہر نکالیں تاکہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں. اب کتابوں میں لکھا ہے اتنی محبت سے جب یہ کہا میرے مصطفیٰ نے روزے سے اپنے ہاتھ باہر نکالے, حضرت احمد کبیر رفاعی نے بوسہ دے دیا. جب محبت ایسی ہوگی تو انداز بھی ہوگا. ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان جب گئے, یقین کرے 1000 کتاب کے مصنف ہیں, بہت بڑے ولی کامل, فقہ کے امام, حدیث کے امام, تفسیر کے امام. جب پہنچے نا حضور کے روزے, پتہ کیا کہتے ہیں, نعت حضور کے لکھی. حضور کے روزے پہ جا کے کیا کی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نعت لکھتے لکھتے نا آخر میں پھر ایک مقطع کہا. ایک دن حضور کے روزے پہ آئے, سونے دیدار کرنا ہے, نہیں ہویا. پھر آئے, نہیں ہوا. جب تیسرے دن آئے نا, اب رو رو کے اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں, وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور آگے چل کے کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, وقت کا محدث ہے, وقت کا امام ہے, وقت کا شیخ الحدیث ہے, وقت کا تفسیر کا امام ہے, لیکن سرکار کے روزے پہ آ کے رو رو کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنا گرا دیا کہ احمد رضا تیری بات تو نے کس نے سننی ہے, تیرے جیسے تو ہزاروں کتے یہاں پہ پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب میرے احمد رضا نے یہ کہا, کتابوں میں لکھا ہے میرے مصطفیٰ روزہ انور سے باہر آئے اور اپنے غلام کو دیدار عطا فرما دیتے ہیں. اگر محبت ہو تو یہ جلوے آج بھی ہیں, یہ جلوے آج بھی ہیں. میں نے کتابوں میں لکھا ہے, ایک بندہ سرکار کے روزے پہ گیا, وہ کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف گیا نا, کہتے کہ مجھے بڑی بھوک لگی, بڑی بھوک کہتے لگی, کھانے پینے کے لیے کہتے ایک دن, دوسرا دن گزر گیا, کہیں سے نہیں ملا. کہتے جب تیسرا دن ہوا تو سرکار کے روزے پہ آ جاتا حضور کے. اور بتا کیا, انا ضیفک یا رسول اللہ. ضیف عربی میں کہتے ہیں مہمان کو, کسے کہتے ہیں, کہنے لگیا سونیا جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے. انا ضیفک یا رسول اللہ, حضور میں آپ کا مہمان ہوں. آقا 3 دن گزر گئے, کچھ نہیں ملا, اب آپ کے روزے پہ آیا ہوں, پیٹ ساتھ لگا ہے. انا ضیفک یا رسول اللہ, آقا آپ کا مہمان ہوں, اب مجھے کھانا آپ کے در سے چاہیے. کتابوں میں لکھا یہ کہتے کہتے نا اسے نیند آ گئی. جب نیند آئی تو خواب میں مصطفیٰ بھی یاد آتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں آئے, حدیثوں میں لکھا ہے وہ کہتے حضور نے مجھے روٹی ایک عطا فرمائی, فرمایا جی ساڈے مہمان ہو تو پھر قبول کرو. یہ کیا کریں, اچھا میرے یار ایک بات دسو, اگر کوئی بندہ مدینے شریف کے اوپر کھجور لے آ کے دے کہ یار میں مدینے تو لئی تے ہے لیکن حضور دے روزے دے نیڑے جڑیاں دکاناں ہیں نا, اے میں کھجوراں اتھوں لے کے آیا تیرے واسطے, 10 اپنا کتنا پیار کرسا یار. میرا ایڈا خیال ہے حضور کے روزے کے قریب جو دکانیں وہاں سے لے کے آیا. اچھا جب حضور کے روزے کے قریب سے دکانوں سے لے کے آئے, ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں تو جسے روٹی خود مصطفیٰ عطا فرمائے. انا ضیفک یا رسول اللہ, حضور میں آپ کا مہمان ہوں,
مجھے کھانا کھلائے. کہتے یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ لگی, خواب میں حضور آئے, میرے آقا نے روٹی عطا فرمائی. یہ کہتے میں نے خواب میں آدھی روٹی کھا لی, خواب میں آدھی روٹی. کہتے لیکن جب میری آنکھ کھلی, رب کعبہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھ میں اب بھی موجود, آدھی روٹی اب بھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. اب بندے کئی خواب دیکھنے, ہو سکتا ہے کبھی آپ خواب دیکھتے ہو, بندہ خواب میں دیکھتا ہے میں 2 مربے کا مالک بن گیا, صبح اٹھنے تو 2 دے ہونے یا 4 دے مالک کاشے نہیں ہوتی. کبھی کبھی خواب آتا ہے بندے کو 2 کروڑ روپے کا بیگ مل گیا, میری تو موجیں لگ گئی. صبح اٹھتے ہیں تو کوئی چیز ہاتھ میں, ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن نظر آیا, جب آنکھ کھلی اپنا ہی گریبان نظر آیا. کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن کہتے حضور نے خواب میں روٹی عطا فرمائی. کہتے جب میری آنکھ کھلی میں نے آدھی خواب میں کھائی, آنکھ کھلی تو اللہ کی قسم آدھی اب بھی میرے ہاتھوں میں موجود ہے, آدھی روٹی اب بھی میرے ہاتھوں میں. اس بارگاہ کا فیضان. اچھا یار میں نے ایک کہا دسو, ہم کہتے کہ نہیں کہ ہم ٹکڑوں پہ سرکار کے پلتے ہیں, سارے کہتے ہیں, بولو صحیح نا یار, کیڑا کیڑا بندہ کہتا ہے سرکار کے ٹکڑے پلتے ہیں نا, ایمان ہمارا. اچھا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہم یہ میر سیال کے ادھر بیٹھے ہیں, اتنا درمیان میں فاصلہ ہے, یہاں پہ بھی محبت مصطفیٰ اور سرکار کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے, سرکار کی نظر عنایت ہے. تو مجھے بتائیں جو سرکار کے روزے پہ جائے گا اس پہ کتنی نظر عنایت ہوگی. یقین کریں اسد بھائی بڑے خوش قسمت ہے, ندیر بھائی کے بیٹے بڑے خوش قسمت ہے, بڑے خوش قسمت کہ جنہیں کہاں کی حاضری مل رہی ہے میرے مصطفیٰ کے در کی. اور کیسا مقدس انداز. آپ نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, اسلام کے بڑے عظیم سپاہ سالار تھے. آپ نے باقاعدہ طور پہ یہ جو صلیبیوں سے بیت المقدس آزاد کروایا تھا. قبلہ اول ہمارا, جب بیت المقدس آپ نے فتح کیا نا تو مدینے کا جو گورنر تھا نا اس نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو ایک تحفہ بھیجا. اب تحفہ بھیجا, تحفہ کیا تھا؟ تحفہ تھا ایک پنکھا, یہ ہاتھ سے جسے ہم ہوا لیتے, یہ کھجور کے بنے ہوتے پنکھے ہوا لینے کے لیے. وہ تحفہ بھیجا نا کہ صلاح الدین ایوبی تو نے بیت المقدس فتح کیا, بڑا عظیم کام کیا. مدینے کے گورنر نے وہاں سے کیا بھیجا؟ ہاتھ والا, بولو ہاتھ والا پنکھا. جب قاصد لے کے آیا تحفہ صلاح الدین ایوبی کو دیا, اس کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا کہ صلاح الدین یہ ایسا تحفہ ہے, ایسا تحفہ آج تک تجھے کسی نے نہیں دیا, اور آج تک تیرے باپ کو بھی ایسا تحفہ کسی نے نہیں دیا. بڑا حیران, پتہ نہیں اس کے اندر کون سی چیز ہے کہ نہ ایسا مجھے ملا, نہ آج تک میرے ابا جی کو ملا, پتہ نہیں کتنی بابرکت تھی. کہتے جب وہ سیل تھی نا وہ کھولا, کہتے جب اندر دیکھا تو وہ پنکھا تھا, وہ کھجور کے پتوں کا پنکھا. بڑا حیران کہ مجھے تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے تحفے ملتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ ایسا تحفہ نہ تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا, اور حالانکہ یہ تو پنکھا ہے. صلاح الدین ایوبی حیران ہوا. تو جو قاصد آیا تھا نا کہنے لگا صلاح الدین ایوبی ادھر پڑھ کے کیوں حیران ہو, ذرا پنکھے کی دوسری طرف بھی پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہے. پنکھے کی دوسری طرف دیکھو لکھا کیا ہے. اب سنیں اس دور کے لوگوں کی محبتیں کیا تھی, ان کا پیار کیا تھا. پتہ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا میں پنکھا ہوں ان پتوں کا. اب توجہ کرنا, میں پنکھا ہوں ان پتوں کا, جو پتے ہیں ان شاخوں کے, جو شاخیں ہیں اس کھجور کی, جو کھجور سرکار کے روزے کے ساتھ لگی ہے, اور کھجور کو سیراب میرے مصطفیٰ کے روزے کی نمی نے کیا ہے. باقی ساری کھجوروں کو پانی, نمی, یہ کھاد یہ کسی کو کہاں سے ملتی ہے, کسی کو کہاں سے, لیکن مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ سارا سرکار کے روزے کی مٹی سے ملا ہے. اب پھر سنیں کیا جملے تھے. میں پنکھا ہوں ان شاخوں کا, بولے میں پنکھا ہوں ان پتوں کا. اب سارے پڑھے, میں پنکھا ہوں ان پتوں کا, جو پتے ہیں ان شاخوں کے, جو شاخیں ہیں اس کھجور کی, جس کھجور کو سیراب مصطفیٰ کے روزے کی مٹی نے کیا ہے. سرکار کے روزے کی مٹی سے میں پروان چڑھا, پھر مجھ پہ یہ شاخ نکلی, پھر یہ پتے آئے, پھر پتوں سے یہ پنکھا ملا,
معمولی چیز ہے. جب دوسری طرف پڑھا کہنے لگا رب کعبہ کی قسم جس درخت کو سیراب مصطفیٰ کے روزے نے کیا ہے آج تک ایسا تحفہ مجھے کوئی دے ہی نہیں سکا ہے. آج تک مجھے ایسا تحفہ کسی نے ایسا تحفہ نہیں. یہ سرکار کے روزے کی برکت. وہ محبت والے تھے, وہ پیار والے تھے. آج تو کئی لوگوں کا یقین کہ عجیب و غریب کیفیت ہے, وہ شرطے کئیوں کو جھلک دیتے. یہاں سے میں عربی کا اخبار پڑھ رہا تھا, یقین کریں ایک بابا جی نا 90 سال کی عمر میں بیچارہ حج کرنے کے لیے گیا. یہ 5-6 سال پہلے میں نے عربی کا اخبار پڑھا. کتنے سال کی عمر, اور کتابوں میں لکھا تھا کبھی 10 روپے, کبھی 20, کبھی 30, 40, وہ ایک جگہ جمع کرتا رہا, پھر پیسے ہوئے. 90 سال کے بعد اب پہنچا مکہ شریف, وہاں کی برکتیں. پھر مدینہ شریف حضور کے روزے کے سامنے سلام پڑھ رہا ہے. میں نے دسو نا ابا کسی کام واسطے 10 سال 15 سال 20 سال محنت کریے تے 20 سال تو بعد وہ کام کرن لگیے تے کیڑی لگن ہونی ہے, کتنا پیار ہوگا, کتنی محبت ہے. اب وہ 90 سال کی محنت, اب جب سرکار کے روزے پہ گیا نا اور محبت سے سلام پیش کرنے لگا, ایک شرط آ گیا. شرط نے آ کے جھڑکا کہ یہاں سے چلے جاؤ, یہ شرط کیا, یہ فلاں ہے. وہ رویا, کہنے لگا بدبختو تمہیں پتہ نہیں ہے نا کہ تم یہاں پہ رہتے ہو. ہم سے پوچھو 90 سال کی زندگی پگھلائی ہے, کبھی 10 روپے, کبھی 20, کبھی 30, کبھی 50. 90 سال کے بعد یہ مجھے موقع ملا اور پیسے جمع ہوئے. میں تو حسرتیں لے کے آیا تھا, میں نے یہ بات بھی سرکار سے کرنی ہے. سونے کدی کدی حاضری واسطے میں آ بھی کم کیتا ہے. حضور کبھی میں نے یہ نہیں کیا تھا, آقا کبھی میں نے وہاں سے پتھر بھی اٹھائے تھے, میں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہے. میں تے سارا سوچ کے میں گلا سرکار نے کرنی ہے. میں نے اپنی ساری باتیں اپنے مصطفیٰ سے کہنی ہے, دل کی ساری باتیں میں نے سرکار سے کہنی ہے, اور تم ہمیں آگے سے جھڑکی دیتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہو. تم یہ نہیں دیکھتے میں 90 سال کی جد و جہد کے بعد یہاں پہ پہنچا ہوں, دل میں حسرتیں لے کے آیا ہوں, دل میں آرزویں لے کے آیا ہوں. اور اگر ہم مشرک ہوتے ہیں ہم بت کھانے جاتے, یہاں پہ نہ آتے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اس لیے کہ ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے, اللہ کے رسول پہ بھی ایمان ہے. اور پھر ہمارے اعلیٰ فرماتے ہیں کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو نا یہ تمنا حجر کی ہے. پتہ اب یہ سنت وجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, بیت اللہ کا طواف کیا, پھر حجر اسود کا کیا لیتے ہیں, بوسہ. دعا کرو زندگی میں اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے. جنہوں نے کیا ہو سکتا ہے دل کرتا پھر بار بار وہاں پہ جائیں. اب حجر اسود کا حدیثوں میں آتا ہے یہ بالکل چٹا سفید پتھر تھا. لوگ چنتے ہیں, یہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے, لوگوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. اس لیے اب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے, ورنہ یہ تو چٹا تھا, مشرق تک اس کی روشنی آتی تھی. اتنا سفید پتھر. اب اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں, پھر کہاں جانا ہے, سرکار کے روزے پہ, سرکار کے بولے سرکار کے روزے پہ جانا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو یہاں پہ ہو رہا ہے, اب دل کی مزید میں دلائیں گے, سرکار کے روزے پہ جائیں گے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں حجر اسود انہیں پتا ہے کیا کہتا ہے, کہتا ہے کالک جبین کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے. اور حضور کے روزے پہ جانے والوں جب سرکار کے روزے پہ جاؤ گے تمہاری اگر کوئی سیاہی رہ گئی ہے تو سرکار کے روزے کی برکت سے اللہ تمہاری ساری سیاہی دور فرما دے گا. حجر اسود ان سے کیا کہتا ہے, حجر اسود کہتا ہے کالک جبین کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو نا یہ تمنا حجر کی ہے. حجر اسود کہتا ہے تم سرکار کے روزے پہ جاؤ گے ساری سیاہی دھل جائے گی, اور مجھے بھی لے جاؤ سرکار کی برکت سے یہ جو میری سیاہی ہے یہ بھی دھل جائے گی. کیسی محبت ہے, کیسا پیار ہے, کیسا عشق ہے. دعا کریں میرا رب ہم سب کو حاضری عطا فرمائے, ہم سب کو ایک بار نہیں 1000 بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اور مقدس در کی حاضری عطا فرمائے.
میرے آلہ فرماتے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر۔ بندے اختلافات نہیں جی مدینہ افضل کوئی نہیں مکہ افضل ہے۔ آلہ فرماتے یار ٹھیک ہے مکہ افضل ہے، اسی منکر تھے بولے، لیکن آپ فرماتے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عاشق لوگ ہیں ہم سے جھگڑا۔ پھر آلہ دے تو سن لگے کہنے لگے یار حدیثہ چاہتا ہے جڑی سیر سجی سیر تے ہوئے نا جڑی چیز او دی فضیلت زیادہ ہے، سجی سیر دی فضیلت بولو سجی سیر دی فضیلت زیادہ ہے اور بائیں طرف والی کی کم ہے۔ لیکن انسان کے اندر اگر دیکھیں ہمارا دل کہاں پہ ہے بولو، لیکن سارے اعضاء سے افضل یہی دل ہے، حالانکہ ہے کدھر بائیں طرف، ویسے دائیں والی چیز ہے افضل لیکن دل کہاں پہ بائیں طرف، یہ پھر بھی افضل ہے۔ اللہ حضرت کہنے لگے میں بڑی باری سوچیا یار مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، پھر دل وچ خیال آیا کہ یار جڑی سجی سائڈ تے شے ہوندی ہے او کی ہوندی ہے افضل۔ کہتے پھر میں نے مکہ دیکھا مدینہ دیکھا تو مکہ دائیں طرف پہ ہے اور مدینہ بائیں طرف پہ، تو پھر میں نے سوچا کہ اگر کعبہ دائیں طرف ہے تو یہ افضل ہونا چاہیے اور حضور کا روزہ کدھر ہے بائیں طرف، تو یہ افضل نہ ہو۔ کہتے میں سوچ رہا تھا دائیں طرف کعبہ ہے، قبر سرکار کی کدھر ہے بائیں طرف، اور جو دائیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے، تو یہ سرکار کا روزہ اگر افضل ہے تو یہ تو بائیں طرف دائیں طرف کیوں نہیں ہے۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کے جملے، آپ فرماتے کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، اگر کعبے سے حضور کا روزہ افضل ہے تو پھر کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے، تو پھر یہ بائیں طرف کیوں ہے، یہ دائیں طرف ہونا چاہیے، یہ تو بائیں طرف آ گیا، حالانکہ افضل وہ ہوتا ہے جو کدھر ہو دائیں۔ اب سنیں اعلیٰ کہتے ہیں کہ کعبے سے اگر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے۔ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سوچا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے، پھر میں نے سوچا اگر تو مدینہ افضل ہے سرکار کا روزہ افضل ہے تو یہ بائیں طرف کیوں ہے۔ کہتے سوچتے سوچتے میرا خیال دل کی طرف گیا اور پھر سوچا دل ہے بھی بائیں طرف اور ہے بھی سب سے افضل، تو ماننا پڑے گا سرکار کا روزہ ہے بائیں طرف لیکن اللہ نے مکے سے بھی افضل بنا دیا ہے۔ باقی ایسی کسی چیز سے انکار کرنا لے بولے منکر۔ ایک مثال سمجھا کے بس بات ختم کرتا ہوں، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، امام صاحب یہاں پہ مصلی بچھائے، کہاں پہ بولو صحیح نا، اتنے امام کا مصلی، جنہی پہلی صف ہے نا حدیثوں میں آتا ہے پہلی صف والوں پہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ امام صاحب کا مصلی تھے، پہلی صف کتنے بولے یہاں پہ، فضیلت کس کو ملے گی جو امام کے پیچھے، پہلی صف والوں کو۔ جیڑا بندہ او گیٹ دے کول صف تے ہوئے انہوں آئے پہلی والی فضیلت، یہ فضیلت انج ہے کہ نہیں، چلو انج کرو، اگر امام صاحب مصلی تلمن چاہ وہ گیٹ پہ جا کے بچھائے، مجھے بتائیں اب ثواب زیادہ کن کو ہے امام کے بولے، یعنی اس کا مطلب ہے امام جدھر جدھر جاتا ہے برکتیں بھی ادھر چلی جاتی ہیں۔ امام کا مصلی یہاں تو فضیلت والی یہ سب، امام مصلی اٹھا کے وہاں پہ لے جائے تو فضیلت والی وہ سب ہے۔ اور میں کہتا ہوں میرے نبی جب تک مکے میں تھے فضیلت مدینے کو تھی مکے کو تھی، جب مدینے میں آئے فضیلت مدینے کو ملی، قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ مدینے میں ہے تو ماننا پڑے گا فضیلتیں بھی مدینے کو مل رہی ہے، ساری فضیلتیں بھی مدینے میں ہیں۔ اور پھر باقاعدہ یقین کریں آپ باقی مسالے کے علماء کے بھی دیکھیں، باقاعدہ شفیع عثمانی ہے، دیگر دیوبندیوں کے بھی علماء ہے، وہ کہتے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور کے روزے پہ میں جا رہا ہوں تو یہ کوئی معمولی بات ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے یوں سمجھو جیسے بندہ سرکار کی زندگی میں سرکار کے روزے پہ گیا تھا، سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا، آج جانے والا بھی یہی سمجھے کہ میں مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ اچھا جب یار وہ بھی مانتے ہیں اور ہمارا تو پہلے ایمان ہے،
تو بتائیں کیسے حاضری ہونی چاہیے، کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ سر جھکے ہوں، ادب ہو، محبت ہو، پیار ہو. سوچیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مصطفیٰ روزانہ چل کے آیا کرتے ہیں، یہ وہ ممبر ہے جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے، یہ یہاں سے لے کر گھر تک کی وہ جگہ. حضور نے فرمایا کہ جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اسے تو رب نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے. یہ جنت ہے. اور اعلیٰ حضرت جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی. جو جنت میں چلا جائے وہ پھر کبھی جہنم میں جا سکتا نہیں. بولے جہنم میں جا سکتا؟ تو جو سرکار کے روزے پہ ہو کے آ گیا وہ جا سکتا ہے؟ جنت کی کیاری ہے. اور جہاں تک کعبے کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے ہر وقت کعبے پہ 120 رحمتیں اترتی ہیں. کتنی 60 للطائفین. جو کعبے کا طواف کرتے ہیں 60 رحمتیں اللہ ان پہ نازل فرما دیتا ہے. کتنی؟ 60. پھر 40 للمصلین. جو کعبے کے پاس جا کے نماز پڑھتا ہے اللہ 40 رحمتیں اس پہ نازل فرما دیتا ہے. کل کتنی سی؟ ایک تو 20. جو طواف کرے اس کو کتنی ملتی ہیں؟ 60. اور جو نماز پڑھے کتنی ملتی ہیں؟ کتنی ہو گئی؟ 100. اگلے جمعے 20 للزائرین. فرمایا جو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، طواف بھی نہیں پڑھ رہا، صرف بیٹھ کے کعبے کی زیارت کرتا ہے، 20 رحمتیں اللہ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے. جو صرف زیارت کرے، جو صرف کیا کرے؟ زیارت کرے، 20 رحمتیں اللہ اسے بھی عطا فرمائے. یعنی دا مطلب ہمارے اسد بھائی جا رہے ہیں، یہ طواف کریں پھر بھی رحمتیں ہیں، یہ نماز پڑھیں پھر بھی رحمتیں ہیں، اور یہ صرف کعبے پہ نگاہ ڈالتے رہے اللہ پھر بھی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کی رحمتیں ہیں. دعا کریں اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. اور باادب ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، کیونکہ ٹائم ہو گیا 2-4 منٹ بعد ختم ہو جائے گی. آپ نے باقاعدہ نا محبت میں ایک کتاب لکھی ہے، اتنی کتاب ہے رفیق المعتمرین. کیا نام ہے؟ رفیق المعتمرین. دیکھنا بندہ سفر پہ جائے نا، کوئی سجن بیلی نال ہوئے تو سفر آسان ہو جاتا ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر ایسے بندے کو لے کے جائے جسے راستے کا بھی پتہ ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے اس کا بھی پتہ ہے، کہاں پہ کھانا کھانا ہے اس کا بھی پتہ ہے، تو سفر اور بھی آسان. آپ کی کتاب ہے رفیق المعتمرین. اس کا مطلب ہے عمرہ کرنے والوں کا ساتھی، عمرہ کرنے والوں کی دوست کتاب. یعنی یہ ہمیں بتائے گی ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، احرام میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے، کعبے کے قریب جانا ہے تو کیسے جانا ہے، وہاں پہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لے گا. تو کیا دعا مانگے؟ پہلی دعا مانگے وہ کیا ہے؟ قبول. تو کیا دعا مانگے پھر وہاں پہ؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اتنے جا کے پتہ بندہ کی دعا مانگے، اے آکھے یا اللہ میں جیڑی بھی دعا مانگا میری دعا نو قبول فرما. پہلی نظر پڑے جو دعا مانگے وہ رات تو کتنی برکت والی دعا کہ یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں ساری قبول فرما دے. یہ ہے ہمارے علماء کے ہمیں بتائے ہوئے پیارے انداز. ایک یہ پھر میں نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، پھر صفا مروہ جانا ہے تو دوڑ میں نے کیسے لگانی ہے، وہاں پہ 2 سبز میل ہیں، لائٹیں لگی ہیں، کہاں پہ آ کے دوڑنا ہے، کہاں پہ پھر آہستہ چلنا. یہ کیفیت صفا مروہ کے درمیان پھر سوچ ہوگی حضرت حاجرہ کیسے دوڑی تھی، حضرت اسماعیل کی کیفیت پھر کیا تھی جب بچے تھے. یہ ساری محبتیں قرآن کہتا ہے میں نے تو اپنے بندوں کا چلنا پھرنا تمہارے لیے حج و عمرہ بنا دیا ہے. بندے پھر بھی نہیں مانتے، رب نے انہیں کو مارا. دیکھیں حضرت حاجرہ دوڑ لگائی، ہم پہ واجب ہے. اگر کسی نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائی اس کا واجب رہ گیا، عمرہ پورا. حضرت حاجرہ نے عمرے کے لیے دوڑ لگائی تھی، بچے کو پانی پلانے کے لیے، لیکن وہ میری بندی دوڑ لائی ہے میں تھوڑے تے لازم کر دیتا ہے. یہ تو بغیر تھوڑے عمرے جمرے ہو سکتے یہ نہیں. تمہاری شیخ طریقت کی یہ کتاب آپ پڑھیں گے، اور بالخصوص تمہارے قاری القرآن زینت القرآن قاری محمد ساجد صاحب ماشاءاللہ، یہ جیسا کہ مدرسۃ المدینہ بارگاہ یعنی دکانوں پہ
اور کئی مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت جو بڑی عمر کے لوگ ہیں 20 سال 25 سال شرماندے نے یار وہ میں نے بندے کی یاد سے اس عمر چند قرآن پڑھا ہے ساری زندگی کی کرتا رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں انہیں سمجھاؤ انہیں علیحدہ بانٹ کے قرآن سکھاؤ قرآن پڑھاؤ. جیسے میں بتا رہے تھے ہمارے یہ اسد بھائی ہیں اور دوسرے ہمارے بلال بھائی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ان سے ہی قرآن پاک پڑھا قرآن بھی پڑھا ہے اور ساتھ میں ماشاءاللہ یہ مسجد کے امام بھی بن گئے. ایک تھوڑی گل ہے یقین کرے بہت بڑی سعادت ہے. تو آپ بھی ہمارے یہ قاری ساجد صاحب تشریف فرما ہے ہمارے اسد بھائی ہیں ہمارے بلال بھائی جو بھی ہیں یہاں پہ تو آپ ان سے مل کے آپ بھی قرآن پڑھیں. تلفظ کے ساتھ ہمیں قرآن آنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیسے بات کی ہے. ساڑھے بچے سکولج بھیجیے اور سپیلنگ انگلش اگے پیچھے کرتے ریڈنگ صحیح نہ ہوئے سر جی 8 سال ہو گئے بچہ تھوڑے کو چھوڑے 1 لاکھ روپیہ سی تھوڑی فیس بھی بھریے تے ساڑھے پتر نو ایک بندے دی لکھی ہوئی کتاب دے سپیلنگ بھی سیدھے نہیں آندے. استاد جی تسی کردے کی رہے ہو. ایک دنیا دار نے انگلش کی کتاب لکھی اس کے ورڈ بچے کو نہیں آتے ہم استاد سے جا کے بات کرتے جرا پوری کائنات دا مالک اللہ مسا بڑی پیاری اس بارے گلاں کر رہے ہیں بہت زبردست. اس کا جو قرآن ہے اس نے ہمیں دیا ہاتھ بھی دیے آنکھیں بھی دی کان بھی دیے زبان بھی دیے ساری نعمتیں دی اور سکھانے کے لیے قاری صاحبان بھی دیے. جے رب پوچھ لیا تو ہی میرے قرآن نال کی کیتا ہے تو قرآن کی میں پڑھے آئی بس جی یا اللہ میں تے مڑ مزدوری کرنی ہوندی آئی میں ٹریکٹر اپنی زمین لے جا کے سیدھے کرنی ہوندی ہے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. دنیا کے سارے دندوں کے لیے ٹائم ہے اللہ کی بات کر کے نکالنا چاہیے نکالیں گے نا انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کا ماحول یہی درس دیتا ہے. یقین کرنے والا آپ دیکھیں بچوں کو لوگ پڑھانے کے لیے ٹیوشن ہے کوئی 5,000 کوئی 10,000 یہ آپ کو فی سبیل اللہ پڑھائیں گے 1 روپیہ فیس بھی بولو صحیح نا فیس بالکل نہیں لیتے. کون کون نیت کرتا پڑھنے کا پڑھیں گے انشاءاللہ. تو قاری صاحب اب دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ہمارے اسد بھائی یہ جو عمرہ شریف کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے ان کے بجان تشریف فرمائے. جتنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار اہل محلہ اہل علاقہ آئے اللہ آپ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے. ان کے عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی در رسول کی حاضری کی بار بار حاضری عطا فرمائے بار بار وہاں پہ جانا نصیب فرمائے. ہم نے جو سنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.